رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجمل العالم إن قيد إذ قال وإذ أليق على صخرة استنام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل احترام حضرات علماء کرام حضرت نظام الدین بغلے والی مسجد میں اور آگے ہو ایک ہو تھوڑا ایک بڑے عالم نے یہ فرمایا کہ جب کام استقبال کے زمانے میں ہوتا ہے تو 4 طبقے وجود میں آ جاتے ہیں. جب کام استقبال کے زمانے میں ہوتا ہے تو 4 طبقے وجود میں آتے ہیں. فرمایا پہلا طبقہ وہ ہے جو باہر رہ کر کام کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا. ایسا طبقہ وہ کام کے اندر داخل ہو جاتا ہے استقبال کے زمانے میں. اندر آ کر وہ کام کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ پہلا طبقہ ہے. بڑی کوشش کی, بڑی محنت کی, ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی, لیکن باہر سے کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی. تو فرمایا کہ ایک طبقہ وہ اندر استقبال کے زمانے میں اندر آ جاتا ہے اور پھر وہ کام کو نقصان پہنچاتا ہے. فرمایا دوسرا طبقہ وہ ہے جو اغراض والا طبقہ ہے. فرمایا اغراض والے بھی اندر آ کر اپنی غرض پوری کرتے ہیں. مفاد پرست لوگ, اغراض والے, یہ دوسرا طبقہ ہے. فرمایا تیسرا طبقہ وہ ہے جو بھولے بھالے عوام کا طبقہ ہے. زیادہ شعور نہیں ہے انہیں, وہ بھیڑ دیکھتے ہیں کہ کدھر زیادہ لوگ ہیں, کدھر بھیڑ زیادہ ہے. تو وہ بھولے بھالے لوگ ہیں, سیدھے سادھے لوگ ہیں, تو جدھر زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اور جدھر زیادہ مجمع ہوتا ہے تو وہ مجمع کی اکثریت کو دیکھ کر چلو ہم بھی اسی میں چلیں. تو عالم نے فرمایا, بڑے بزرگ نے فرمایا کہ یہ مجمع جو بھولا بھالا ہے, سیدھا سادہ ہے, جو بلا سوچے سمجھے کام میں آتا ہے, تو یہ کبھی کبھی بلا سوچے سمجھے کام سے نکل بھی جاتا ہے, کیونکہ اس سے بصیرت نہیں ہوتی. یہ 3 طبقے ہوئے. پہلا طبقہ نقصان پہنچانے والوں کا استقبال کے زمانے میں وہ کام کے اندر آ جاتے ہیں. دوسرا طبقہ اغراض والوں کا اپنی غرض پوری کرنے کے لیے کام میں شامل ہو جاتے ہیں. تیسرا طبقہ سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگوں کا کہ بھیڑ دیکھ کر وہ کام میں شامل ہو جاتے ہیں. فرمایا چوتھا طبقہ بزرگوں دوستوں وہ مخلصین کا طبقہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ وہ اس کام کو کرتے ہیں, اللہ کے لیے کرتے ہیں, لوجہ اللہ کرتے ہیں, للہ فی اللہ کرتے ہیں, اور یہ قربانیوں میں آگے ہو جاتے ہیں.
بزرگوں دوستوں فرمایا آج جو یہ بات کہی جا رہی ہے قربانی بڑھاؤ قربانی بڑھاؤ قربانی بڑھاؤ، فرمایا قربانی یہ چوتھا مخلصین کا طبقہ یہی قربانی بڑھائے گا، اور بقیہ یہ جو 3 طبقے پہلے میں نے عرض کیے، فرمایا یہ طبقہ پیچھے رہ جائے گا، یہ قربانی نہیں بڑھائے گا، سال 2 سال انتظار کرے گا، چلتا رہے گا، قربانی نہیں لگے رہیں گے، قربانی نہیں بڑھائیں گے۔ مخلصین کا طبقہ یہ قربانی بڑھائے گا، فرمایا کہ یہ قربانی بڑھاتے بڑھاتے یہ تینوں طبقوں کی چھٹائی ہو جائے گی، تینوں طبقوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بنگلے والی مسجد میں بزرگوں دوستوں بڑے عالم و بزرگ نے فرمایا، دیکھو جب مکان کی تعمیر ہوتی ہے تو بنیاد کے اندر یہ روڑے اور یہ گٹیاں یہ سب بنیاد میں سب کھپ جاتی ہیں، لیکن جب دیوار چنی جاتی ہے تو معمار اس میں ٹیڑھی اینٹوں کو بھی تھوڑا کاٹ پیٹ کر دیواروں میں لگا دیتا ہے، لیکن فرمایا کہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب چھت ڈالی جاتی ہے، فرمایا اس میں ٹیڑھی اینٹیں نہیں چلتی، نہ اس میں کچی اینٹیں چلتی ہیں، سوئم اور دوئم یہ چھت میں ان اینٹوں کو نہیں لگایا جاتا، مستری اور معمار وہ دیکھ کر پھینک دیتا ہے، یہ چھت کے قابل نہیں، تو وہ چھٹائی ہوتی ہے۔ فرمایا مخلصین کا طبقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المخلصین هم مصابیح الہدی، مخلصین یہ ہدایت کے چراغ ہیں، اور بزرگوں دوستوں اخلاص والے اعمال سے اللہ تعالیٰ حالات کو درست فرماتا ہے، اغراض والے اعمال سے اللہ تعالیٰ حالات کو درست نہیں فرماتا۔ جماعت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منصور، اغراض والے اعمال سے حالات نہیں درست ہوتے، اخلاص والے اعمال سے حالات درست ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب اور رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے حضرت ہمارے علاقے میں کام بہت کمزور ہے، سنا بزرگوں سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت کمزور تھے، آپ ذرا جانتے ہیں بخوبی واقعی، لیکن اس سوال کے جواب میں کسی صوبے کے ساتھی تھے، انہوں نے یہ بات کہی حضرت سے، حضرت ہمارے علاقے میں کام کمزور ہے، آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کام کمزور نہیں ہے، کام کرنے والے کمزور ہیں، یہ کام تو بہت طاقتور، یہ بڑا طاقتور عمل ہے، دعوت کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی، جب دائی دعوت کو دیتا ہے تو اس دعوت کی وجہ سے حق غالب ہوتا ہے اور باطل مغلوب ہوتا ہے، ہر زمانے میں۔ ہم اور آپ اپنے مدارس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، الا یہ کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو چھوڑ کر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، ہر نبی کے مقابلے میں جو باطل ہوتا تھا اور بادشاہ ہوتا تھا، اس کے پاس حکومت بھی ہوتی تھی، سونا بھی ہوتا تھا، چاندی بھی ہوتی تھی، فوج بھی، لشکر بھی، ہیرے بھی، جواہرات بھی، باغات بھی، زمینیں بھی، نہریں بھی، اسباب کے اعتبار سے بہت مضبوط، لیکن اس مضبوط بادشاہ اور قاتل کے مقابلے میں نبی کو اللہ اس کے مقابلے میں محفوظ فرماتے تھے۔ نبی نہتھے ہیں، نبی کے پاس سبب نہیں، نبی کے پاس کوئی طاقت نہیں ظاہر، اور نبی کے پاس کوئی حکومت نہیں،
اور نبی کے پاس آلات اور اسباب اور ذرائع نہیں، لیکن اللہ کی طرف سے پابند یہ بنایا گیا دو چیزیں، آپ دین کی دعوت کے ساتھ ہماری مدد ہے۔ اس لیے دائی جو ہے، دائی دعا والا ہوتا ہے، دعویٰ والا نہیں ہوتا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، دائی وہ دعا والا ہوتا ہے، دعویٰ والا نہیں ہوتا۔ یہ اسباب والے دعویٰ والے ہوتے ہیں۔ فرمایا نظر جب ہٹ جاتی ہے اصولوں سے تو کام کرتے کرتے آدمی کی زندگی میں دعویٰ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد بھی ہٹ جاتی ہے، اللہ کی مدد بھی۔ فتح مکہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے یہ بات آپ کی عبرت کے درجے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے تھے تو آپ کا سر مبارک کوہان سے لگ رہا تھا، اور آپ نے یہی فرمایا، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار مدینہ کے بزرگ و دوستوں جماعت کے یہ سردار تھے، اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو آپ نے ارشاد فرمایا، سعد بن عبادہ یہ اچھی بات نہیں ہے تمہارا یہ کہنا کہ الیوم یوم الملحمہ، بلکہ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے اور آج معاف کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہو رہے، فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ احزم الاحزاب وحدہ۔ اے اللہ آپ کے تنے تنہا کرنے سے سب کچھ ہوا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ فرمایا ہر داعی کو، ہر عالم کو، ہر دین کے کام کرنے والے کی زبان پر ہمیشہ یہی بات رہنی چاہیے، اے اللہ جو ہوا وہ آپ کے کرنے سے ہوا، جو ہوا وہ آپ کے۔ فرمایا اسی لیے جب دعوت کے اصولوں سے آدمی ہٹتا ہے تو دعا مانگنے کے بجائے اس میں وہ دعویٰ پیدا ہو جاتا ہے، میری قابلیت، میری صلاحیت، میرا نظم و نسق، دیکھیے میری چالاکی، میں نے جب سے کام سنبھالا کام کہاں سے کہاں پہنچ گیا، سمجھ رہے؟ ایک دن بیان کے اندر حضرت جی دامت برکاتہ نے بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ امام الانبیاء سید الرسل فخر دو عالم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کام کی نسبت اپنی طرف کریں، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں۔ بعد میں آنے والے علماء اور صلحاء اور اتقیاء اور بزرگ و دوستوں لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات نہیں پسند ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کارنامے کو اپنی طرف منسوخ کریں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ہجرت کے موقع پہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں مٹی لی اور دم فرما کر کفار و مشرکین کی طرف پھینکا، سب کے سروں اور آنکھوں میں اللہ نے مٹی کو پہنچا دیا، آنکھ ہوتے ہوئے سب اندھے ہو گئے اور آپ نکل کر چلے گئے۔ تو نظر تو دیکھ رہی ہے کہ آپ ہی نے پھینکا، لیکن اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی۔ کس نے پھینکی تھی؟ ہم نظر پر یقین کریں گے، خبر پر یقین کریں گے؟ جی ہمارے لیے خبر ہے، خبر ہی ایمان بالغیب ہے اور وہی معتبر ہے۔ صحابہ نے بزرگ و دوستوں نظروں کا انکار کیا۔ معیشو صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے کہ جو یہ دو لائنیں زندگی گزارنے کی ہے، نظروں والی خبروں والی، جو نظروں والے راستے پہ چلتا ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے، اور جو خبروں والے راستے پہ چلتا ہے وہ دھوکے سے بچ جاتا ہے، وہ دھوکے سے بچ جاتا ہے۔
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکا۔ آپ یہ نہ منسوخ کریں کہ میرے کرنے سے ہوا ہے، یہ تو کرنے والی ذات اللہ ہے، کرنے والی ذات کسی ہے، اسی میں دھوکہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، میں نے یہ بات اس پہ عرض کی کہ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے قربانی بڑھاؤ، ہم جس سطح پہ ہیں وہاں سے آگے بڑھیں، جس سطح پہ ہیں اس سے آگے بڑھیں۔ 4 مہینہ لگاتے تھے، ہر سال 4 مہینے لگنے چاہیے۔ اب تو عمومی تشکیل ہمارے بڑے فرما رہے ہیں 6 مہینے کی، 4 مہینے اپنی جماعت کے ساتھ، 2 مہینے نظام الدین مرکز کے لیے۔ تو نیت تو یہ مجمع کر لے انشاءاللہ، اور پھر 4 مہینے 6 مہینے کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بڑوں کی طرف سے تقاضا آ جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑوں کے منشا کے مطابق قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ترقی اسی میں ہے۔ دنیا میں جن لوگوں کو مقام ملا ہے وہ قربانی کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ یاد رکھیں، وقت نہیں ہے، اختصار میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے، ایک امام ہے، بڑے امام ہیں، بڑے محدث ہیں، لیکن ابتدائی زندگی کیسی ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب نکلے گھر سے تو پتا چلا کہ کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ خود لکھتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں، آج کے زمانے میں ٹیکسی اسٹینڈ، بس اڈے ہوتے ہیں، سامان لادنا اتارنا، اس زمانے میں اونٹوں کے قافلے جب آتے تھے تو وہ ایک اڈا بنا ہوا تھا، قافلے آتے تھے تو اونٹوں سے سامان اتارے جاتے تھے اور اونٹوں پہ لادے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں میں وہاں جاتا تھا تو سامان اتارتا تھا، سامان لادتا تھا، اور جو پیسے ملتے تھے اس سے کچھ کھا پی لیا کرتا تھا اور اس طرح علم سیکھتا تھا۔ اللہ اکبر، سوچنے کی بات۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بات ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے پاس بھی پیسے نہیں، اتنے پیسے نہیں کہ کاغذ یا خرید لیں، اور اس پہ لکھا پڑھا کر لکھا ہے کہ یہ جانوروں کی چوڑی چوڑی ہڈیاں جو سوکھ جاتی تھی اور بدبو ختم ہو جاتی تھی، اس کو لیتے تھے اور اس پر وہ کاغذ کا کام، وہ ہڈی دیتی تھی، وہ لکھ کر گھر کے ایک کنارے اس کو رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی کاپی ہوتی تھی، اس کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جانوروں کی ہڈیوں پہ جب وہ سوکھ کر صاف ہو جاتی تھی تو ان پہ لکھا کرتے تھے اور گھر کے کونے میں ڈال دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اسی لیے آدمی پہلے امام نہیں بنتا، پہلے غلام بنتا ہے، پہلے غلام پھر امام، پہلے خادم پھر حاکم، پہلے مجاہدہ پھر مشاہدہ۔ ایک بزرگ فرمانے لگے آج ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے چٹمنگنی پٹ گیا، فرمایا نہیں، قربانی دینی پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مینا کے میدان میں گئے، مدینہ منورہ سے قافلہ گیا ہوا تھا اور ملاقات ہو گئی۔ مدینہ منورہ سے گئے ہوئے قافلے میں ایک صاحب بڑے میاں تھے، انہوں نے اس کی دعوت کر دی ہمارے ساتھ، آج کھا لو، جو توشا تھا کچھ سوکھی چیزیں تھی دسترخوان پہ رکھی، کھا لیجیے۔ معلوم کیا کہاں سے آئے، کہ مدینے سے آئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شوق ظاہر کیا، اوہو بہت خوش نصیب ہیں آپ مدینے میں رہتے ہیں، کاش مجھے بھی مدینہ جانے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ کہ ہاں بالکل جانا چاہتے ہیں۔ کہ ہمارے قافلے میں ایک صاحب مدینے سے آئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کا اونٹ خالی ہے، آپ اس اونٹ پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ مدینہ چلیں۔ طالب جو ہوتا ہے وہ ہر مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور طلب ہی پہ
बुजुर्गों दोस्तों, हिदायत भी है और तलब में तरक्की भी है। तलब कितनी है, मैंने ये बात अर्ज की। यूं कहते काम बहुत तरक्की पे है, फरमाया काम तरक्की पे है, काम करने वालों की क्या तरक्की है? काम करने वालों की क्या तरक्की है? काम करने वालों की तरक्की यह है कि जलवत भी खलवत भी दोनों बराबर हो जाए। अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है? काम करने वालों की तरक्की यह है कि उसकी जलवत और उसकी खलवत दोनों बराबर हो जाए। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खलवत की नेकी जलवत में इज्जत दिलाती है और खलवत का गुनाह जलवत में जलील कर देता है। दावत का एक मुबारक अमल है जो लगता है खुलूस से, ये मेहनत उसे कुंदन बना देती है, उसे निखार देती है। हमारे पुराने साथी मजे हुए एक जगह बात करने लगे तो वो अपने अंदाज में बात कर रहे थे, तो मैंने ये बात सुनी अभी हिमाचल के सफर में एक हफ्ता पहले, तो मुझे बड़ी इबरत हुई। कहने लगे अरे भाई ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मजमे का वली हो और तन्हाई का शैतान हो। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। फरमाया ऐसा तो नहीं है कि मजमे का वली हो और तन्हाई का शैतान हो। खलवत और जलवत, खलवत के नेकी जलवत में इज्जत दिलाती है और खलवत का गुनाह जलवत में जलील कर देता है। अब मसाद साहब दामद बरकातहू ने फरमाया, देखो खालिक के साथ अपनी खलवत सही बना लो, मखलूक के साथ वाली जलवत अल्लाह सही बना देगा। मखलूक के साथ वाली जलवत अल्लाह ताला सही बना देगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इनको मिल गया, उस पर सवार हुए 16 दिन का सफर और मिना के मैदान से मक्कातुल मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा 16 दिन का सफर। फरमाते 16 दिन के सफर में हमने 16 कुरान शरीफ खत्म किए। कितना खत्म किए? हम कहते सफर में मौका कहां मिलता है, कैसे तिलावत की जाए। शौक, अंदर का शौक सब कुछ कराता है, अंदर की दिलचस्पी सबको बताती है। बुजुर्गों दोस्तों 16 कुरान शरीफ खत्म किए, मदीने मुनव्वरा पहुंचे, मस्जिद नबवी के अंदर असर का वक्त था, जमात खड़ी हो रही थी, ये भी जो है सब खड़े हो गए बावजूद। नमाज के बाद पता चला हल्का लगा और एक लंबे से आदमी आकर बैठे और दर्स देने लगे, तो इशारे से ये समझ गए लोगों के कहने से कि हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। कौन है? जो मस्जिद नबवी में दर्स दे रहे हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। शागिर्दों का मजमा है और शागिर्द वहां जमा है, कलम है और दवात है, उसे लिख रहे हैं हदीस पाक को। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि मैं भी तलबा का तशब्बुह इख्तियार कर लूं, इनकी मुशाबहत हो जाए। मस्जिद नबवी के अंदर ये हदीस का पढ़ना पढ़ाना सीखना सिखाना हो रहा है, तो मैं भी शामिल हो जाऊं, लेकिन मेरे पास तो न कलम है न मेरे पास कागज है। तो फरमाते हैं कि मैंने एक तिनका पड़ा हुआ था, उठा लिया और उस तिनकों को मैं होठ में लगाता, थोड़ी तरी लग जाती तो अपने हाथ पे लिखना शुरू कर देता, हालांकि कुछ लिखा नहीं जा रहा था। ये इसलिए मैंने किया ताकि तलबा से मुशाबहत हो जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब दर्स खत्म हो गया तो सब लोग वजू बनाने के लिए गए, फिर नमाज का वक्त हुआ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से कि भाई आप क्या लिख रहे थे, दिखाओ। तो उन्होंने दिखाया, तिनका है और हाथ खाली है। फिर क्या लिख रहे थे? कहे हजरत बात यह है कि तलबा से मुशाबहत मेरी हो जाए, तशब्बुह हो जाए, मैं भी उसमें शरीक हो जाऊं। तो मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने तिनका लिया और अपने होठ का पानी लगाया, उसको मैं लिख रहा था। क्या कुछ तो नहीं लिखे हो? क्या हजरत मैंने उसको दिल में लिखा है। कहाँ लिखा है? अच्छा सुनाओ, कितनी हदीसें मैंने बयान की, उलमा ने लिखा किताबों में। फरमाया 123 हदीसें सनद के साथ और मतन के साथ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ के सुना। कितनी हदीसें? 123 हदीसें। वो तो मुशाबहत में तशब्बुह में कर रहे थे, वरना सबको याद कर दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैं इसलिए अर्ज कर रहा था
بات میں ختم کرتا ہوں کہ قربانی ہی سے مقام ملتا ہے، قربانی ہی سے مقام ملتا ہے۔ میں نے جمعہ میں بھی یہ بات عرض کی تھی، معیشت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ جب لوگ دین کے لیے، اسلام کے لیے اور اس عظیم الشان دعوت کے لیے قربانی پہ آ جائیں گے تو فرمایا دشمنوں کے بیچ میں اور دشمنوں کے گھیرے میں بھی اللہ اسلام کو چمکائے گا۔ شرط قربانی ہے، اور فرمایا اگر قربانی چھوڑ دیں گے تو اپنی بادشاہت میں دل مٹ جائے گا، بادشاہت اپنی ہوگی، حکومت اپنی ہوگی، دل مٹ کے رہے گا۔ جو قربانی چھوڑ دیں گے، بند کر دیں گے۔ یہ تو بات پہلے کی بات ہے۔ آج ماضی قریب کی بات ایک میں بتا دوں آپ کیا، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، سب لوگ واقف ہیں، بزرگ دوستوں خود فرماتے ہیں میں دارالعلوم دیوبند جب داخلے کے لیے گیا تو مجھے یہ کہا گیا، ناظم تعلیمات نے کہا کہ اب داخلہ بند ہے، اب داخلہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے نہیں، داخلہ کسی طرح میرا ہو جائے گا۔ فرمایا جتنے طلبہ ہیں دیوبند قصبے میں، ہر گھر پہ 2-2 3-3 طلبہ ہیں، ان کی باری وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ مدرسے میں استطاعت نہیں ہے کہ اس سب کو کھانا کھلایا جائے، اور اب کوئی گھر نہیں بچا ہے کہ کسی گھر کے حوالے کسی بچے کو کیا جائے، اس لیے داخلہ نہیں۔ اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا اگر صرف کھانے کی بات ہے، صرف کھانے کی بات ہے تو ایسا کیجئے کہ میں درسگاہ میں سماعت کروں گا اور مجھے کھانا نہیں چاہیے۔ ناظم تعلیمات نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، آپ پڑھیے آئیے، تو سماعت کرنے لگے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں دیوبند کے اندر صرف 2 دکانیں تھیں، صرف 2 دکانیں، سبزی کی اور پھل وغیرہ کی۔ تو میں اپنے استاد سے اجازت لے کر عشاء کے بعد جاتا اور جو خربوزے کے چھلکے ہوتے تھے اور جو تربوز کے چھلکے ہوتے تھے اور جو امرود کے چھلکے ہوتے تھے اور وہ سڑک پہ پڑے رہتے تھے، اس کو میں چھلکوں کو اٹھا کر لاتا، پانی سے اس کو صاف کرتا، دھلتا اور تنہائی میں بیٹھ کے اس کو کھاتا۔ اس طرح کھا کر میں نے حدیث دارالعلوم دیوبند کے اندر حاصل کیا۔ بے قدری قد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی۔ مشقت کے بقدر بزرگ دوستو آدمی کو قربانی کے بقدر جو ہے وہ درجہ ملتا ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ پہلے کے لوگ رونے والے تھے، آج ہم ہنسنے والے ہو۔ میوات میں تشکیل ہوئی، چلے کے لیے ایک میواتی کی، وہ کھڑے ہو کر اس نے نام لکھا دیا۔ ماشاءاللہ اعظم صاحب میوات کے ذمہ داروں میں سفر میں تو وہ سنانے لگے کارگزاری میں کہ اس نے سیدھے سادے میواتی نام لکھا دیا۔ میں چلے میں جاؤں گا، گھر گیا تو بیوی اور یہ شوہر آپس میں نام لکھا دیا، ہم جماعت سے جانا، بہت سیدھے سادے لوگ۔ یہ ہوا کیسے جائیں گے؟ لحاظ ایک ہے، 2 بچے ہیں، بیوی ہے، شوہر ہے، لیکن ان چاروں کے بیچ میں لحاظ ایک ہی ہے۔ شوہر لے کے چلا جائے تو بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ بیوی بچے اڑے تو 1 منٹ کا زمانہ، پھر شوہر کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ مخلصین ہدایت کے چراغ، مخلصین ہدایت کے چراغ۔ خوشخبری ہو اس کے لیے جس کو اللہ بھلائی کے لیے چابی بنا دے اور برائی کے لیے تالا بنا دے۔ یہ علم ہمارے اور آپ کے پاس ہے، یہ عوام کے پاس نہیں ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ علم ہمارے اور آپ کے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم کو اور آپ کو وہ علم اللہ نے دیا ہے کہ اس علم پر یقین اور عمل ہو جائے تو بادل سے نام لے کے پانی برسے گا۔ علم اور یقین اور عمل ہو جائے تو شیر کا کان پکڑ کر آج بھی ہٹ سکتے ہیں۔ افریقہ کے کیروان 11 کلومیٹر کے جنگل میں عقبہ بن نافع فیری رضی اللہ عنہ نے جو آواز لگائی، 3 دن کے اندر جنگل خالی ہو گیا۔ ایک بڑے بزرگ نے کتاب میں لکھا ہے، بزرگ دوستوں فرمایا چاند سورج تک جانے والا اور چاند سورج تک پہنچنے والا عقل مند نہیں ہے، چاند سورج کے بڑھانے والے اللہ تک پہنچنے والا عقل مند ہے۔ دنیا والوں سے مربوط نہ ہو،
ہم آلات والوں سے مشین والوں سے مرعوب نہ ہو. اور فرمایا سائنس کی زور پر آدمی اللہ تک نہیں پہنچے گا، ایمان کی زور پر اللہ تک پہنچے گا. کس کی زور پہ پہنچے گا؟ وہ علم ہمارے اور آپ کے پاس ہے الحمدللہ. وہ علم ہمارے پاس ہے کہ پرچہ لکھنے کے بعد دریائے نیل میں آج تک پانی کم نہیں ہوا. کیوں؟ علم کی بات، یقین کی بات، تقوی کی بات. وہ علم ہمارے پاس ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا تمیم جاؤ اٹھو اور آگ کو پہاڑ میں دھکیل کے آؤ. اللہ اکبر. کہاں آگ، کہاں ایک انسان. فرمایا دعوت بہت قوی عمل ہے، بڑا طاقتور عمل ہے. شرط یہ ہے کہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں دعوت کے حق ادا کیا جائے. فرمایا جماعتیں نکل رہی ہیں اور کام کی ترقی ہے. یہ فرمایا بڑے عالم نے کام کرنے والوں کی کیا ترقی ہے؟ کام تو ترقی پہ ہے، کام کرنے والوں کی کیا ترقی ہے؟ تو جب کام استقبال کے زمانے میں ہوتا ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ چار طبقے وجود میں آ جاتے ہیں. ہمارے بڑے اس لیے فرماتے قربانی بڑھاؤ. قربانی جو لوگ بڑھائیں گے بقیہ تینوں طبقے پیچھے رہ جائیں گے. یہ قربانی میں نہیں آ سکتے، یہ قربانی بڑھا بھی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے اخلاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما. ان حالات میں حضرت نے فرمایا کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ہم کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مرکز میں فرمایا ہم کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کام کے حقائق اور حق ہونے کی دلیل ہے. کام کے حق ہونے کی دلیل ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے مرکز کے اندر، بزرگ دوستوں فرمایا ہمارا دعوت کا کام یہ کھڑا سکہ نہیں ہے، یہ کھڑا سکہ ہے، چھوٹا سکہ نہیں ہے. ہم لوگ کھوٹے سکے سے کاروبار نہیں کرتے، ہم کھڑے سکے سے کاروبار کرتے ہیں. آج جو کہتے ہیں اس کو سنو. اور ہمارے استعمال اور جوڑ بند کمروں میں نہیں ہوتے. ہر کسی کو دعوت ہے وہ آئے دیکھے. انسانیت کی بات کہی جاتی ہے، بھلائی کی بات کہی جاتی ہے. اس لیے فرمایا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کہ دعوت ہماری زندگی کا بزرگوں دوستوں سب سے بڑا یہ مقصد ہے. دعوت کو مقصد بنا کر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نسلوں تک کی ہدایت اس میں اللہ نے چھپا رکھی ہے. نسلوں تک کی ہدایت اللہ نے پوشیدہ کر رکھی ہے. آخری بات یہ عرض کر دوں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مثال سے ذرا بات سمجھ میں آتی ہے. آدمی کھانا چھوڑ دے تو تنہا متاثر ہوگا. کھانا چھوڑ دے، کھانا چھوڑ دیا کہ کمزور ہے، لاغر ہو گیا، چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا. کہ کیا ہوا؟ کئی ہفتوں سے کھانا نہیں کھایا. فرمایا آدمی تنہا کھانا چھوڑ دے تو تنہا متاثر ہوگا، اور اگر کمانا چھوڑ دے تو پورا گھرانہ متاثر ہوگا. ارے میں بات سمجھ میں آ رہی؟ کھانا چھوڑ دے تنہا متاثر ہوگا، اور کمانا چھوڑ دے تو پورا گھرانہ متاثر ہوگا. فرمایا دعوت چھوڑ دو تو ذاتی زندگی متاثر ہوگی، عبادت چھوڑ دو گے تو پوری امت متاثر ہو جائے گی. دعوت چھوڑ دو گے تو پوری امت متاثر ہو جائے گی. عبادت چھوڑا تو تنہا متاثر ہوں گے، اور دعوت چھوڑ دی تو پوری امت متاثر ہوگی. آج پوری امت متاثر ہوگی. جو ارتداد کے دروازے کھل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں پہ محنت بند کر دی. صحابہ پہ محنت فرماتے تھے. اس وقت حضرت پہ ایک غلبہ ہے جو ہمارے ساتھی خوب جانتے ہیں. فرماتے ہیں جب جماعتیں روانہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہاں جا رہے ہو علماء سے کہنا وہ اپنی مسجدوں میں کچھ وقت دیں، اپنی مسجدوں میں کچھ مسائل سیکھنا سکھانا. فرمایا جیسے مالدار مال کو لے کر جب امت میں چلے گا پھرے گا تو اس کے مال کا مصرف سمجھ میں آئے گا، ایسے علماء جب دین کی محنت کو لے کر چلیں گے پھریں گے تو ان کو علم کا مصرف سمجھ میں آئے گا اور امت کی جہالت ان کے سامنے آئے گا. ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ بزرگوں دوستوں اپنی مسجدوں میں انشاءاللہ ہم وقت دیں گے. ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے ہر بھائی کے لیے پسند کرنی چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ بزرگوں دوستوں کام تو ترقی کر رہا ہے، صفات کے اعتبار سے میری کیا ترقی ہے. ابھی تو تصویری ہماری نہیں ہو گئی اور چیزیں تو وہ دور کی ہیں. فرمایا اس لیے یقین کی سطح کتنی بڑھ رہی ہے کتنی گھٹ رہی ہے.
ہر کام کرنے والے کو یہ دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما دے. سب لوگ تیار ہیں بھائی انشاءاللہ؟ چھوٹا منہ بڑی بات ہے، کوئی گستاخی ہو تو معاف فرمائیے گا. اب انشاءاللہ دعا ہوگا. ہاں میواتی کا واقعہ ہمارے مفتی صاحب کہہ رہے زبیر صاحب کے جو ہے وہ رہ گیا، تو میواتی کی بات رہ گئی واقعی پوری کر دوں سے. تو میواتی نے ماشاء اعظم صاحب نے بات سنائی کہ وہ گیا کہ میں نے تو نام لکھا دیا 40 دن جانے کے لیے. تو بیوی نے کہا کہ نام آپ نے لکھا لیا ہے تو آپ ضرور جاؤ. اللہ اکبر. بیوی دیکھیے ضرور جاؤ. شوہر نے کہا دیہاتی میواتی نے کہ تم کہہ رہی ہو کہ جاؤ تو لحاظ لے کے میں چلا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا؟ بیوی نے کہا 40 دن لکڑی وغیرہ جلا کر میں تاپ کے اپنا کام اور بچوں کا چلا دوں گی، رات تک جاگوں گی، لیکن آپ اللہ کے راستے میں تو چلے جاؤ گے. آج کے زمانے کی بات ہے، آج کے زمانے کی بات ہے. مخلصین اخلاص میں بڑی طاقت ہے. مخلصین ہدایت کے چراغ ہیں. ہم کو رام کو اللہ نے کتنا دیا ہے پھر بھی نہیں بات سمجھ میں آتی. تو سب لوگ نیت کریں گے انشاءاللہ جو بھی تقاضا آئے گا اس پہ ہم قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ. ابھی جیسے تشکیل کے ہمارے مفتی صاحب نے اور دوسرے سال کے لیے وہ حلقے لگا کر بیٹھے لوگ تو ہماری جماعت مکمل ہو اس کی ہم فکر فرمائیں یہاں سے جانے کے بعد نہیں. اور بزرگوں دوستوں جو جماعتیں آتی ہیں ان کی سرپرستی فرمائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. پڑوس کے عالم تھے تو وہ جب بھی عربوں میں بیان فرماتے تھے تو میں نے سنی بات ان کی تو پہلا جملہ یہی سے شروع کرتے تھے حمد و ثنا کے بعد. علماء سے خصوصاً فرماتے تھے اذا قام العالم قام العالم واذا نام العالم نام العالم. یہی سے شروع فرماتے تھے اذا قام العالم قام العالم. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے موت العالم موت العالم. اس کتاب کا نام ہے عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے. تو یہ فرماتے تھے اذا قام العالم قام العالم واذا نام العالم نام العالم. عالم سو گیا پوری دنیا سو جائے گی. وہ ذمہ داری اس مجمع کے اوپر ہے، علماء کرام کے اوپر کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. ایک بات عرض یہ کرنی ہے کہ ابھی جو حلقے لگے تھے ہمارے دوسرے سال کے لیے حلقوں کے اعتبار سے ساتھی بیٹھے تھے، ہمارے لکھنؤ کے اضلاع ضلع کے اعتبار سے بیٹھے تھے. تو جو دوسرے سال کے ہمارے خروج کی جو ترتیب بنی ہے اور نام آئے ہیں ان ناموں کی پرچیاں یہاں پر پہنچا دیں. ہمارے حلقہ لکھنؤ کے جو پرچیاں ہیں لے آئیں، کانپور کے لے آئیں بھائی، پرچی دے دیں سب لوگ. نام دے دیں بھائی، ابھی جو نام جمع ہوئے ہیں